یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اللہ نے آخر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا ہم کوئی بیکار شے ہیں جس کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اللہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یقیناً کوئی بڑا اور عزت والا ہوگا، اور جس کو اچھے سے کرنے کی بدولت انعام کے طور پر اللہ اسے انعامات سے نوازے گا، جیسے اچھی موت، قبر کا سکون، بروز قیامت عزت و اکرام، پل صراط سے آسانی سے گزرنا، جنت میں داخلہ اور اللہ کا قرب اور رضا۔ تو پھر وہ کون سا شرف والا کام ہے جس کے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا؟ تو اس کا جواب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے قرآن کی سورہ الزاریہ کی آیت نمبر 56 میں، اور میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا اور ہم اس پر ایمان لائے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں عبادت اور نیک اعمال کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ اپنے رب کی تعظیم اختیار کرتے ہوئے اس کی جانب سے اس کے بندوں پر لازم کردہ فعل کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے، اور یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور نفس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو کیا زندگی صرف نماز، روزہ وغیرہ جیسی عبادات اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے؟ اگر تو اس کا جواب ہاں میں دیا جائے تو پھر رشتے نبھانا، دوست بنانا، دنیاوی علم حاصل کرنا، جائز خواہش نفس کی تکمیل اور دیگر دنیاوی مشاغل میں وقت صرف کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا یہ سب ناجائز ہیں؟ ایسے تو زندگی تنگ ہو جائے گی اور اسے گزارنا ناممکن۔ ایک بات یاد رکھنی ہے ہم سب کو کہ اس زندگی کا اصل مقصد نیک عمل کرنا اور برے عمل سے بچنا ہے، اور اس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اب اگر تم دنیا کا کوئی بھی کام تعلیم شرع کے مطابق حسن نیت کے ساتھ کرو اور جس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو یقیناً ممنوع نہیں بلکہ بعض صورتوں میں اسے نیکیوں میں شمار کیا جائے گا، ان پر ثواب حاصل ہوگا اور انہیں بھی درجات کی بلندی کا سبب قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زندگی کے ہر معاملے سے نپٹنے کے لیے ہر شخص کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، اسے سیکھنا ہوگا کہ ہر عمل کو شریعت کے مطابق کیسے سر انجام دینا ہے۔ اب اگر کسی معاملے سے صرف دنیاوی فائدہ ملحوظ ہے، مثلا دنیاوی تعلیم، لیکن یہ سوچ بھی ہو کہ اس دنیا کی تعلیم حاصل کر کے باعزت نوکری ملے گی اور مالی لحاظ سے آسودگی ہوگی اور اس سے ذہنی سکون حاصل ہوگا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے اور اس طرح آخرت کی تیاری کروں گا، بچوں کو اچھا دینی ماحول فراہم کروں گا، تو یقیناً یہ کوشش بھی اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ یعنی ہر کام اگر پاکیزہ نیت سے کیا جائے تو انسان کی ہر کوشش اللہ کی راہ میں ہی لکھی جائے گی۔ اللہ پاک سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔